لڑکا کس معیار کا ہونا چاہیے یا لڑکی کس معیار کی ہونی چاہیے، کیا ان میں خصوصیات ہونی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محترم، دین اسلام ہمیں جو احکامات دیتا ہے وہ عین انسانی فطرت کے مطابق ہیں، اور ہمیں اپنے دین پر یقین رکھنا چاہیے۔ ہمارا دین جو ہے وہ نکاح کا حکم دیتا ہے، اور نکاح جو ہے ایسی نعمت ہے کہ جس سے مسلمان اپنے آدھے ایمان کو بچا لیتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو۔ ایک تو جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز میں تاخیر نہ کرو، پھر اگر نماز جنازہ تیار ہو، جنازہ پہنچ جائے تو جنازہ پڑھنے میں تاخیر نہ کرو، اور تیسری یہ کہ جب بچہ یا بچی شادی کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کی شادی میں تاخیر نہ کرو۔ آج ہم اپنے معاشرے کا جب نظارہ کرتے ہیں تو اس میں پتہ ہی چلتا ہے کہ ہم نے شادی کو مشکل بنا دیا اور گناہ ہم نے آسان کر دیا۔ شادی میں ایسی شرائط رکھ دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے لڑکا وہ شرائط پوری کرنے سے قاصر ہوتا ہے، یا پھر جہیز کا ایسے مطالبات کیے جاتے ہیں کہ جو لڑکی والے پوری کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اچھے ہونہار بچوں کی شادیوں میں رکاوٹ آتی ہے اور وہ شادی نہیں کر پاتے۔ ایسے لوگوں پر کہ جن پر شادی واجب ہو جاتی ہے وہ لوگ ہیں کہ جو اگر شادی نہ کریں اور ان سے گناہ سرزد ہو جائے، اس لیے حکم دیا گیا کہ شادی کرنے سے مسلمان جو ہے اپنے آدھے ایمان کو بچاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک نوجوان شادی کرتا ہے تو شیطان اپنے سر پر خاک ڈالتا ہوا بھاگتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس نے اپنے آدھے ایمان کو بچا لیا۔ تو شادی جو اتنا ضروری ہے، نکاح کرنا اتنا ضروری ہے۔ اب اس کے متعلق اگر ہم دیکھیں کہ لڑکا کس معیار کا ہونا چاہیے یا لڑکی کس معیار کی ہونی چاہیے، کیا ان میں خصوصیات ہونی چاہیے، اس کے لیے ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تمام چیزوں کی رہنمائی ملتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا حضرت علی کرم اللہ وجہ سے، تو آپ نے حضرت علی میں کیا چیز دیکھی؟ آپ تو حضور کے دیکھے بالے تھے، حضور کی آغوش میں پلے بڑے تھے، سرکار جانتے تھے کہ ان کے پاس اتنی دولت نہیں ہے۔ پھر حضور نے اپنی چہیتی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے حضرت علی کا رشتہ کیوں منظور کیا؟ اس لیے کہ حضرت علی تقوی و پرہیزگاری میں دوسرے لوگوں سے افضل تھے۔ آپ کے اندر تقوی دوسروں سے زیادہ تھا۔ شرافت اور تقوی دیکھ کر سرکار نے اپنی چہیتی بیٹی آپ کے نکاح میں دی۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ نے آپ سے نکاح کی درخواست کی تو حضور نے فرمایا، اے علی، تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ حضور نے جب یہ فرمایا تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میرے پاس ایک زرہ ہے اور ایک گھوڑا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ زرہ بیچ دو اور گھوڑا جہاد کے لیے رکھو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے زرہ بیچ کی اور رقم حضور کے لا کر دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس سے خوشبو لے کر آؤ، اور پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح پڑھایا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی عمر نکاح کے وقت 22 یا 21 سال تھی، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 15.5 سال۔ یہاں پر ہمیں یہ بھی سبق دیا جا رہا ہے کہ مرد اور عورت کی عمر میں کتنا فرق ہونا چاہیے۔ ہمیں ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بچوں کے اس عمر میں شادی کرنی چاہیے تاکہ ان کے لیے آگے آسانی پیدا ہو۔ دوسری بات یہ کہ ہم نے شادی بیاہ کو اتنا مہنگا کر دیا اور شادی بیاہ میں ہم اتنا اسراف کرتے ہیں، پیسے کا ضیاع کرتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے غریب لوگوں کے لیے ان رسومات کو ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب جن کے پاس پیسہ ہے تو پھر وہ بہترین چیزیں اپنے بچے کو جہیز کے طور پر دیتے ہیں۔ اسی طرح لڑکے والے جو ہے وہ اپنے گھر کو بہترین طریقے سے سجاتے ہیں اور شادی پر بے تحاشا خرچ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ایسے لوگ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے
وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، ان کی بچیاں ہسٹریا کی بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہیں، پھر ان کے گھر کے اندر یہ خرابیاں پیدا ہونے لگتی ہیں، اور پھر ایسے بچے جو ہیں وہ گناہ کی طرف جانے لگتے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کو غور کرنا چاہیے، اور اپنے معاشرے کے اندر یہ تبدیلی ضرور لانے کی ضرورت ہے کہ شادی بیاہ میں فضول رسومات سے پرہیز کریں، خاص طور پر مہندی اور اس کے دوسری تقاریب میں بچیوں کا ناچنا یہ شرعی طور پر انتہائی ناپسندیدہ فعل اور ناجائز ہے۔ ہم اپنے ہی بچیوں کو اپنے سامنے نچاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، تو اس سے جو ہے برائیوں میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ محرم اور نامحرم کا مخلوط اجتماع یہ بھی برائیوں کا بہت بڑا سبب ہے۔ تو شادی بیاہ جیسا متبرک اور مقدس جو تقریب ہے، اس کے اندر ہم ایسے فضول اور ناجائز چیزوں کا اضافہ کر کے اپنی خوشی کو اور اپنی اس تقریب کو خراب کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کر اللہ کی ناراضگی مول لیتے ہیں۔ طریقہ تو یہ ہے کہ جب خوشی کا ایسا موقع ہو تو ہم اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے نوافل ادا کریں، اور شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ خوشی نصیب فرمائی ہے۔ جب ہم اس طرح شکر ادا کریں گے تو رب العالمین اس خوشی کو پائیدار فرمائے گا، اور ان بچوں کے دامن میں رب العالمین خوشیاں عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں اس دعا کے ساتھ اپنے بچوں کو بیانا چاہیے، اور ان کی صحیح عمروں میں، اور اگر کوئی بہترین رشتہ ہو تو اس کو نکاح سے ایک دوسرے کو منسلک کر کے اور ازواجی زندگی گزارنے کا موقع دینا چاہیے۔ تو ہمیں ان برائیوں کو معاشرے سے ختم کرنا ہے، اور ان چیزوں پر غور کرنا ہے کہ کس وجہ سے ہمارے معاشرے میں یہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ اس میں سوشل میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے، اس میں مختلف چینلز کا بہت بڑا کردار ہے، جس کی وجہ سے بچوں کے، نوجوانوں کے جذبات منتشر ہوتے ہیں، اور پھر وہ گناہ کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے بچوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ذمہ داری بچوں کی ماں باپ پر ہے تو ماں باپ کو ان ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بات پر غور کیجئے، اور دین اسلام پر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ان معاملات سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ رب العزت ہم سب کو ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔